رنگ میں پسل لڑے تنہا لڑے آؤ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على طيبين الطاهرين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي في جنتي. سواء عزیزان محترم، ایک عرفانی روایت ہے، اگرچہ کہ روایتی کتابوں میں اس کی سند نہیں ملتی ہے، لیکن مفہوم اسلامی ہے اور بہت ہی مشہور و معروف حدیث قدسی ہے. من عرفنی احبنی، اور کیا کہتا ہے؟ من عرفنی احبنی، جو میری معرفت حاصل کرتا ہے، جو مجھے پہچانتا ہے، وہ مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے. من عرفنی احبنی، اس لیے کہ اس وقت تک انسان اللہ سے دور بھاگتا ہے جب تک اس کی معرفت نہیں رکھتا. جب معرفت پیدا کر لیتا ہے تو اس سے خود بخود محبت پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ اس لائق ہے کہ اس سے محبت کی جائے، کیونکہ کوئی جمال ایسا نہیں ہے کہ جس پر انسان فریفتہ نہ ہو. یہ انسان کے مزاج میں ہے، یہ انسان کی طبیعت میں ہے کہ وہ جمال سے منہ موڑ کے نہیں جا سکتا. جب وہ کھلتے ہوئے پھولوں کو دیکھتا ہے تو ان سے نظریں نہیں چرا سکتا. باغ و بہار سے گزرنے والا باغ و بہار سے منہ نہیں موڑ سکتا. تو من عرفنی احبنی ومن احبنی اشغنی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے عشق کرنے لگتا ہے، یعنی محبت کر کے پچھتاتا نہیں ہے بلکہ اور اس سے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے. من احبنی اشغنی ومن اشغنی اشغتہ، اور جو مجھ سے عشق کرتا ہے میں اس سے عشق کرنے لگتا ہوں. ایسا نہیں کہ جو مجھ سے عشق کرتا ہے میں اس کی قدر نہیں کرتا، بلکہ وہ من اشغنی اشغتہ، جو مجھ سے عشق کرتا ہے میں بھی اس سے عشق کرتا ہوں. کیونکہ ان اللہ جمیل ویحب
الجمال، وہ خود بھی جمیل ہے اور جمال کو پسند بھی کرتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ محبت کرتا ہے، محبت کو پسند بھی کرتا ہے۔ وَمَنْ عَشَقَنِي عَشَقْتُهُ، جو مجھ سے عشق کرتا ہے میں بھی اس سے عشق کرنے لگتا ہوں۔ وَمَنْ عَشَقْتُهُ قَتَلْتُهُ، لیکن میں جس سے عشق کرتا ہوں اسے میں قتل کر دیتا ہوں۔ وَمَنْ قَتَلْتُهُ فَعَلَيَّ دِيَتُهُ، اور جسے میں قتل کرتا ہوں اس کی دیت مجھ پہ واجب ہو جاتی ہے۔ وَمَنْ عَلَيَّ دِيَتُهُ فَأَنَا دِيَتُهُ، اور جس کی دیت مجھ پر واجب ہو جاتی ہے میں خود اس کی دیت بن جاتا ہوں، یعنی میں خود اس کے حوالے ہو جاتا ہوں۔ کہ جب وہ مجھ میں فنا ہو جاتا ہے، جب وہ اپنی ہستی کو لا کے مجھ میں گم کر دیتا ہے تو پھر میں بھی اس کا ہو جاتا ہوں۔ جو انسان خدا کا ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو انسان خدا کا ہو جاتا ہے وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ لوگ کہتے ہیں خدا بھی کوئی چیز ہے جس کے لیے کچھ کیا جائے، جو خدا کے لیے کچھ کرتا ہے وہ بے سہارا ہو جاتا ہے۔ جو کوئی خدا کے لیے کرتا ہے خدا اسے تنہا چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو خدا کا ہو جائے خدا اس کا نہیں ہوتا، بلکہ جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ اور یہ معاملہ طرفینی، دیکھیے محبت طرفینی ہوتی ہے، عشق طرفینی ہوتا ہے، دو طرف سے ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ یعنی پہلے اللہ محبوب تھا اتباع سے پہلے، پیروی سے پہلے اللہ محبوب تھا بندے کا، لیکن اتباع کے بعد بندہ محبوب بن جاتا ہے اللہ کا۔ اب اللہ حبیب بن جاتا ہے، بندہ محبوب بن جاتا ہے۔ قرآن مجید نے کئی مقامات پہ اس کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ ہم کو بھول جاتے ہیں ہم خود ان کے نفسوں سے ان کو غافل کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو میرا ذکر کرتے ہیں میں بھی ان کا ذکر کرتا ہوں۔ فاذکرونی، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اگر تم مجھے بھول جاؤ گے تو میں بھی تمہیں بھول جاؤں گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ ہم آپ کو بھول جائیں گے آپ ہم کو نہ بھولیے۔ اللہ کو بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس سے غفلت اختیار کر لینا۔ یہ کیونکہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ مجھ کو یاد رکھو؟ یہ خود غرضی ہے یا اس میں اللہ کا فائدہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا؟ یعنی تم جب مجھے یاد رکھو گے تو یہ کوئی سودا ہے، کوئی تجارت ہے کہ تم میرا ذکر کرو اس لیے کہ مجھے ضرورت ہے تمہارے ذکر کی، اور جب تم میرا ذکر کرو گے تو میں بھی تمہارا ذکر کروں گا اس کے بدلے، یعنی ایک ہاتھ دے اور ایک ہاتھ لے، یہ معاملہ ہے۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کو ضرورت ہے تمہارے ذکر کی،
اسی لیے وہ ابتدا کروا رہا ہے تم سے کہ تم میرا ذکر کرو اس لیے کہ مجھے ضرورت ہے، اور جب تم میرا ذکر کرو گے تو جب تمہاری مشکل پڑے گی تو میں تمہیں یاد رکھوں گا، میری مشکل میں تم مجھے یاد رکھو، تمہاری مشکل میں میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ایسے اللہ بندے سے سودا کر رہا ہے، یا اس کا یہ کہنا کہ تم مجھے یاد رکھو اپنی خاطر نہیں ہے، خود تمہاری خاطر ہے کہ تم اپنے آپ کو نہ بھول جاؤ۔ تو اپنے آپ کو کب انسان یاد رکھتا ہے؟ جب خالق کو یاد رکھتا ہے تو اپنے آپ کو یاد رکھتا ہے، یعنی اللہ کی یاد میں اس کی حیات ہے، اللہ کی یاد میں اس کے ایمان کی حیات ہے۔ اگر وہ اللہ کی یاد نہیں کرے گا تو وہ روح مر جائے گی، کیونکہ روح کی حیات اور روح کی غذا ذکر الہی ہے۔ جس طرح سے انسان کا جسم سکڑ جاتا ہے اور انسان کا جسم ہلاکت کے قریب آ جاتا ہے جب اسے غذا نہیں ملتی ہے، کھانا نہیں ملتا ہے، پانی نہیں ملتا ہے، تو انسان کا جسم ہلاکت کے قریب آ جاتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے روح انسانی کی غذا ذکر الہی ہے، جیسے جیسے ذکر کرتا رہتا ہے روح کو غذا ملتی رہتی ہے، اور جیسے جیسے روح اس غذا سے محروم ہو جاتی ہے دم توڑ دیتی ہے۔ تو اللہ ہماری روح کی حیات کے لیے کہہ رہا ہے کہ میرا ذکر کرو، تاکہ میرے لیے نہیں، خود اپنی روح کو زندہ رکھنے کے لیے۔ اور جب تمہاری روح زندہ رہے گی تو ہم اس حیات میں اور اضافہ کریں گے۔ ایک قدم بندہ آگے بڑھے، عرفان کا آغاز کہاں سے ہے؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ عارف کون ہے؟ کون ہے عارف؟ کیا اللہ کی معرفت کی انسان جسارت کر سکتا ہے؟ انسان کے لیے کہا گیا کہ تم پہلے اپنے نفس کو پہچانو، اپنے نفس کو پہچانے بغیر خالق کو پہچاننے کی جسارت کرو گے تو تمہیں کچھ معرفت حاصل ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ آغاز سفر یہیں سے ہے۔ معرفت کا جو سفر شروع ہوتا ہے وہ نفس کی معرفت سے شروع ہوتا ہے۔ العارف من عرف نفسہ۔ عارف کون ہے؟ عارف کون ہے؟ العارف من عرف نفسہ، جو اپنے نفس کو پہچانے وہ عارف ہے، اور جو اپنے نفس سے غافل ہے وہ جاہل ہے۔ اور امیر المومنین فرماتے ہیں انسان کی جہالت کے لیے کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ وہ خود اپنی قدر نہیں جانتا؟ یعنی انسان کی جہالت کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ خود اپنی قدر اور اپنی معرفت نہیں رکھتا، اپنی معرفت نہ رکھنا بہت بڑا جہل ہے۔ اس سے بڑا جہل اور کیا ہوگا؟ جو خود کو نہیں پہچان سکتا وہ خالق کو کیا پہچان سکے گا؟ جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا ہے وہ خالق کو کیا پہچانے گا؟ تو اب جیسے جیسے یہ معرفت خالص ہوتی چلی جائے گی، اس کا رابطہ ذات الہیہ سے جڑتا چلا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفس پر جب انسان غور کرے گا تو معلوم یہ ہوگا کہ یہ نفس سراپا احتیاج ہے، اسے اپنے احتیاج کا احساس ہوگا کہ نفس سے انسانی سراپا احتیاج ہے، اور وہ احتیاج سوائے ذات ربوبیت کے کوئی اور اس احتیاج کو دور نہیں کر سکتا۔ اور انسان کی ضرورت سوائے خدا کی اور کوئی ذات ایسی نہیں کہ جو پوری کر سکے انسان کی ضرورتوں کو۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ
اللہ کے سوا کسی اور کی طرف رخ مت کرو. کیا اللہ اپنے رقیبوں سے انسان کو بچانا چاہتا ہے کہ میرے رقیبوں کی طرف مت کرو کہ میری پارٹی کم ہو جائے گی, کہ میرے ماننے والے کم ہو جائیں گے؟ اپنے لیے کہہ رہا ہے یا خود بندوں کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم مجھ سے رخ موڑ لو گے تو اس میں میرا نقصان نہیں ہے کہ تم نے مجھ سے رخ موڑ لیا ہے, کہ ایک میرا بندہ کم ہو گیا ہے, ایک سجدہ کرنے والا کم ہو گیا ہے, ایک میرا ماننے والا کم ہو گیا ہے. اس سے یہ نہ سمجھنا میرا نقصان ہو رہا ہے, بلکہ تم جدھر بھی رخ کرو گے تمہیں حیات ملنے والی نہیں ہے. اگر حیات ملنے والی ہے تو مجھ ہی سے ملنے والی ہے. جیسے کوئی خزانہ رکھ کر عطا کرنا چاہتا ہے اور اس کے علاوہ کسی کے پاس بھی خزانہ نہیں ہے, سوائے اس کے ہر ایک کے پاس خاک ہے, سوائے اس کے کہ گوہر نایاب اس کے پاس ہے جو بانٹ رہا ہے. تو وہ بانٹنے والا کس قدر کریم ہے جو کہہ رہا ہے کہ تم آؤ میرے پاس سے لو. اگر یہ تو بانٹ رہا ہے, لینے والے بلاتے ہیں, دینے والا کہیں نہیں بلاتا. لینے والے لوگوں کو بلاتے ہیں, آؤ مجھ سے لو. لینے کے لیے بلایا جاتا ہے, دینے کے لیے نہیں بلایا جاتا. اللہ دینے کے لیے بلا رہا ہے, لینے کے لیے نہیں بلا رہا ہے. بندہ یہ سمجھ رہا ہے مجھے بلا رہا ہے تو شاید اللہ کی کوئی ضرورت ہے جو میرے آنے سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی, وہ کچھ لینے کے لیے بلا رہا ہے. نہیں, لینے کے لیے نہیں, اتنا کریم ہے کہ وہ دینے کے لیے بلا رہا ہے. اور یہ اتنا انسان لاپرواہ ہے, یہ انسان اس قدر بدبخت ہے کہ دینے والا بلا رہا ہے دینے کے لیے تو لینے والا نہیں لے رہا ہے. لینے والا اکڑ رہا ہے میں نہیں لوں گا. کوئی حیات بانٹ رہا ہے, کوئی علم بانٹ رہا ہے, کوئی زندگی بانٹ رہا ہے, کوئی آخرت بانٹ رہا ہے, اور کوئی سعادت بانٹ رہا ہے. لیکن لینے والا کہہ رہا ہے میں نہیں لوں گا. وہ کتنا بڑا جاہل ہے جو لینے کے لیے اکڑ رہا ہے کہ میں لوں گا نہیں. تو نہ لے, تیرا نقصان, نہ لے, تیرا نقصان ہے. لیکن وہ کتنا کریم ہے جو سمجھا کے کہہ رہا ہے تو جاہل ہے, تیری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, تو بلا وجہ اکڑ رہا, تو سجدے سے جو سر اٹھا رہا ہے اس میں تیرا نقصان ہے, ہمارا نقصان نہیں ہے. کروبیان بہت ہے ہمارے سجدہ کرنے کے لیے, اور ہمیں ان کروبیان کی بھی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ان کو دیکھو کہ وہ کرامت حاصل کر رہے ہیں انہی سجدوں کے ذریعے سے. کتنے سجدہ کر کے کتنے لوگ کریم بن گئے. اگر تمہیں بھی کریم بننا ہے, کرامت حاصل کرنا ہے, بزرگی حاصل کرنا ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ تمہارے نزدیک محترم اور مکرم وہ ہے, اللہ کے نزدیک مکرم وہ ہے جو تقوی رکھنے والا ہے. تقوی حیات انسانی ہے, تقوی حیات ایمانی ہے. اس سے ایمان محفوظ رہے گا. نقصان اس کا ہے جو ایمان کھو دے. وہ تہے دست ہے, وہ خالی ہاتھ ہے جس کے پاس سرمایہ ایمان نہیں ہے. انسان کا پورا سرمایہ اس کا ایمان ہے, اس کی حیات اس کی ایمان کی وجہ سے. معنوی حیات, ایمانی حیات جو حقیقت میں انسانی حیات ہے. یہ حیات تو یہ کون انسان ہے جو اکڑ رہا ہے, جو غافل ہے, جو جاہل ہے. اگر اسے علم ہو جائے, اگر اسے علم ہو جائے کہ میرے نفس کی حیات وابستہ ہے ان سجدوں سے, تو وہ خود سجدہ کرے گا. تو اسی لیے من عرف نفسہ, جب وہ اپنے نفس کو پہچان لے گا تو اپنی احتیاجات کو پہچان لے گا. جب اپنے کو محتاج سمجھے گا تو یہ جان لے گا کہ انتم الفقراء الی اللہ, تم سراپا احتیاج ہو. جب تم سراپا
احتیاط اپنے احتیاط کا جب علم ہو جائے گا اور اس کی سخاوت کا جب علم ہوگا، اس کے کریم ہونے کا جب علم ہوگا کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو دے سکتا ہے، کوئی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں، غیر خدا کی طرف نظر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیر کو کچھ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس بھی کچھ ہے دینے کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کچھ ہے نہیں دینے کے لیے، کہ انسان پلٹ کر اپنے احتیاط کو پورا کرنے کے لیے اللہ سے منہ پھیر کے دائیں اور بائیں دیکھنے لگے کہ کوئی ہے اللہ کے سوا اور بھی جو آسانی سے میرے نفس کی احتیاطات کو پورا کر سکے، تو آواز آئے گی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ رہو کہ اللہ کے ذکر ہی سے قلوب کو اطمینان ملنے والا ہے۔ ومن اعرض عن ذکری، جو لوگ میرے ذکر سے منہ پھیر لیتے ہیں ان کی زندگی اخیراً ہو جاتی ہے، نہ کہ اللہ کی الوہیت میں کمی آ جاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ جو اللہ کو دیکھ لیتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی عظمت جاگزی ہو جاتی ہے، پھر دنیا کی ہر چیز اس کی نگاہوں میں حقیر ہو جاتی ہے۔ جس کی نگاہوں میں اللہ کی عظمتیں، اللہ کی طاقت کو جو دیکھ لیتا ہے، قدرت الہیہ کا جو مشاہدہ کر لیتا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے میری طرف دیکھو ورنہ تم ہر بلندی کے آگے جھک جاؤ گے۔ تمہیں میں ان بلندیوں کا دیدار کرانا چاہتا ہوں کہ تم اگر ان بلندیوں کا دیدار کر لو گے تو تمہاری نظر میں نمرودیت کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہے گی۔ تو کہا ابراہیم آؤ، ہاتھ پکڑ کے قدرت لے جا رہی ہے کہ آؤ ابراہیم ہم تمہیں دکھائیں اپنی نشانیوں کو، آؤ دیکھو ہماری نشانیاں، آیات کو دیکھو۔ کیا اللہ اپنی عظمتیں دکھانا چاہ رہا ہے؟ اپنا میوزیم بتانا چاہ رہا ہے تاکہ یہ اشش کرتے رہ جائیں؟ نہیں، خود ابراہیم علیہ السلام کی اضطراب کو دور کرنے کا علاج بتا رہا ہے کہ آؤ ہم تمہارے قلب کو اطمینان بخشتے ہیں اور ہم اپنی نشانیاں دکھا کے تمہیں مطمئن کر دیتے ہیں تاکہ ہماری عظمتوں کا مشاہدہ کر لو۔ اگر تم ہماری عظمتوں کا مشاہدہ کر لو گے تو تمہارے اندر اتنی طاقت، اتنی قوت پیدا ہو جائے گی کہ پھر تمہاری نگاہوں میں نمرود کی عظمت نظر نہیں آئے گی، تمہیں پھر نمرود نظر نہیں آئے گا۔ مادیت کی عظمتیں تمہاری نگاہوں میں گھٹ جائے گی جب تم مانویت کا جلوہ دیکھ لو گے۔ کئی روایتوں میں بتایا گیا یہ مادیت کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے کہ ہم اس عظیم معنویت اور اس معرفت سے مقابلہ کریں، اور وہ بھی معرفت ربانیہ سے اس مادیت کا مقابلہ کریں جو کوئی ارزش ہی نہیں رکھتی، حتیٰ کہ معمولی معنویت اس عظمت معرفت کے مقابلے میں، کہ اگر لوگ علم کی ارزش کو جان لیتے، روایت کہہ رہی ہے کہ اگر لوگ علم کی اہمیت کو جان لیتے تو ایسے ٹوٹ پڑتے کہ ایک دوسرے کا قتل کر دیتے، ایک دوسرے کا خون بہانے پہ آمادہ ہو جاتے اگر علم کی ارزش سے واقف ہو جاتے۔ یہ علم سے دوری جو اختیار کیے ہوئے ہیں ان کو اس ارزشوں کی اہمیت نہیں معلوم ہے، حقیقت علم کی ارزش نہیں معلوم ہے، غافل نہیں اور اپنے احتیاط سے واقف نہیں ہے کہ ان کے دل میں کس قسم کی طلب ہے، ان کے نفس کو کیسے کمال اور کیسے غذا، اگر پتا چلے کہ کہیں پر غذا بڑھ رہی ہے تو کیسے دوڑتے ہیں، کہیں پر مال مل رہا ہے تو کیسے دوڑتے ہیں، کیونکہ انسان کو اپنے جسم کی احتیاط کا علم ہے، تبھی تو وہ غذا کی طرف جا رہا ہے، تبھی تو وہ دولت کی طرف جا رہا ہے، اور جیسے جیسے وہ جسم پر غور کرتا چلا جائے گا احتیاطات بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس لیے کہ احتیاط کا مبدا جو ہے وہ
जिस्म है कि जितना इंसान जिस्म की राहत का ख्याल पैदा करता चला जाएगा उतनी एहतियात बढ़ती चली जाएंगी। जितना उसके आराम का ख्याल इंसान सोचता रहेगा वैसे वैसे इंसान की एहतियात बढ़ने लगेगी कि इस जिस्म को सवारी चाहिए तो अब सवारी की फिक्र लाभ हो गई। इस जिस्म को आराम की जरूरत है तो फिर जो है ठंडक से बचने के लिए गर्मी का इंतजाम, गर्मी से बचने के लिए बुलबुदत का इंतजाम। तो ये सारी की सारी जरूरतें इंसान को क्यों महसूस हो रही है? इसलिए कि वो जिस्म की जरूरतों को महसूस करता चला जा रहा है। जरूरत ईजाद की मां बनती चली जा रही है। अगर इंसान रूह पर गौर करे और नफ्स पर गौर करे और अपनी एहतियाजात को महसूस करे कि ये किस कदर एहतियात है हमें, तो जिन लोगों को एहतियात का इल्म हो जाता है फिर वो मस्जिद से उठना नहीं चाहते। क्यों? इसलिए कि एहतियात का इल्म होना ये आसान बात नहीं है, ये बाहर से नहीं आता है, ये अंदर से एहसास पैदा होता है। ये कल्बी इदराक है। इसके लिए, इस इदराक के लिए इंसान के कल्ब का पाकीज़ा होना जरूरी है। और जब तक कल्ब पाकीज़ा नहीं होगा इदराक नहीं हो सकेगा, मारिफत हासिल नहीं हो सकेगी। और जब मारिफत हासिल होती है तो तब हकीकत अशिया निगाहों के सामने आती है। क्या इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि परवरदिगार अरिनिल अशिया कमा हिया, कि परवरदिगार अशिया को वैसे दिखा जैसे कि वो है। यानी इंसान ऐसे देखता है जैसे कि वो उसमें रंग भर के देखता है। शैतान मादियत में रंग भर के इंसान को दिखाता है, हकीकत शय को नहीं दिखाता। इंसान की ख्वाहिशात, इंसान की नफ्सानियत उन चीजों में रंग भरती है। गुनाहों में रंग जब तक भरा नहीं जाएगा इंसान गुनाहों की तरफ राग़िब नहीं होता। रग़बत के लिए पहले उसके अंदर जाज़िबियत पैदा करना होता है। वो जाज़िबियत इंसान का नफ्स और उसकी ख्वाहिशात रंग भरते हैं। जितना वो रंग भर के रंगीन बना देंगे उतनी इंसान उसकी तरफ लपकेगा और उसकी क़ुर्बत हासिल करने का इश्तियाक़ उसके अंदर पैदा होगा। तो अब अगर इंसान के अंदर अज़मत इलाहिया जलवागर होना है तो फिर उसे मारिफत नफ्स हासिल करना होगा, तहारत क़ल्ब हासिल करना होगा ताकि कश्फ शुहूद की मंजिलों तक पहुंचे और अरिनिल अशिया कमाहिया की मंजिल पर पहुंचे कि हकीकत अशिया का दर्क कर सके। तो मैंने कल आपके सामने अर्ज किया था, जब हकीकत अशिया को दर्क करेगा तो मालूम होगा कि हकीकत अशिया साया है, हकीकत नहीं है, मज़ाहिर है, नूर वाक़ई नहीं है, ये सब नजर आने वाला जलवा है, हकीकत नहीं है। मालूम होगा कि ये सब साया है, हकीकत नहीं है। हम जिसके पीछे दौड़ रहे हैं वो शराब है, हकीकत नहीं है। हम जिस दुनिया के पीछे जा रहे हैं वो दुनिया हकीकत नहीं रखती। हम जिधर भी रुख कर रहे हैं वो हकीकत नहीं है। हम जिस चीज को हासिल कर रहे हैं वो कोई अर्जिश नहीं रखती। हम जिसके पीछे जा रहे हैं वो चीज कोई हकीकत नहीं रखती। बल्कि कायनात की सारी यही वजह है कि हुजूर सरवर कायनात फरमा रहे थे कि तुम मेरे एक हाथ पर आफताब और दूसरे हाथ पर महताब भी रख दोगे तो फिर मैं इस रास्ते से बाज नहीं होगा। मालूम था कि ये सारी की सारी अर्जिशें यानी ये मुल्क मलकूत सब कुछ अगर मुझे अता कर दिया जाए तो ये सब कुछ नहीं है, ये सब शराब है, ये हकीकत नहीं है, ये ख्वाब में मिलने वाली दौलत है। अगर आंखें खुलेगी तो मालूम होगा कि ख्वाब में मिलने वाली जो नोट थी, जो दौलत थी, वो हकीकत में दौलत नहीं थी, वो ख्वाब था। तो अगर आखिरत के एतबार से देखा जाए तो ये दुनिया ख्वाब है, यहाँ मिलने वाली दौलत ख्वाब है। जब आंख बेदार होगी और जब मौत मुतनब्बिह करेगी कि मौत जब गफलत के पर्दों को हटा देगी तो हाथ की दौलत जब आगाह होंगे तो पता चलेगा कि ये दौलत कुछ नहीं थी सिवाय कागजों की, इसकी कोई हकीकत। और पूरी कायनात उस
اس کے ماں سوا سب کے سب سایہ ہے، مظاہر ہے، اور حقیقت کچھ نہیں ہے۔ حقیقت وہی ذات ربوبیت کی ایک حقیقت ہے، اسی حقیقت کا جلوہ ہے جو اللہ نور السماوات والارض کی شکل میں نظر آ رہا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ جب زمین کا بوریا لپیٹ دیا جائے گا، آسمان کا شامیانہ اتار لیا جائے گا اور چاند و سورج کی قندیلوں کو بجھا دیا جائے گا۔ میں نے اس سے پہلے بھی کبھی عرض کیا تھا عزیزان گرامی کہ اگر یہ پوری کائنات کو ختم کیا جائے گا تو اس کا ملبہ کس کوڑے دان کے حوالے کیا جائے گا اور کیسے مٹے گی یہ دنیا۔ اگر اس کا مٹنا غور کر لیں گے تو اس کا بننا بھی سمجھ میں آ جائے گا، جب اس کا مٹنا غور کر لیں گے تو اس کا بنانا بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ انسان جب بیٹھتا ہے ہمارے جیسی مجلسوں میں، ہماری جیسی تقریروں میں، تو پھر انسان کہیں اور جانے لگتا ہے، اس لیے کہ جو گفتگو خشک ہوتی ہے پھر مجمع اور سامعین کو پسند نہیں آتی اور وہ بیٹھے بیٹھے خیالات کی دنیا میں گم ہو جاتا ہے۔ جب تھوڑی دیر خیالات کی دنیا میں گم ہو جائے تو پھر اپنے ذہن میں تاج محل بنانے لگتا ہے، اپنی دکان بننے لگتی ہے، اپنا مکان بننے لگتا ہے، پھر مکان پہ مکان بننے لگتا ہے۔ ذرا سا اور فرصت ملے تو دیکھتے دیکھتے خود اپنا شہر بنا لیتا ہے خیالات کی دنیا میں۔ جیسے ہی کوئی ہاتھ سے ہلاتا ہے شانہ کہ کدھر تھے، تو کہا کہ میں نے مکانات بنائے تھے، دکانیں بنائی تھی، شہر بنایا تھا، تو کہیں گے کہاں گیا وہ شہر، کہاں گئے وہ مکانات، کہاں گئی وہ دکانیں، تو کہیں گے وہ تھا ہی کہاں، کہاں مٹی کیسے، تو کہاں تھی کہاں، اس کا ملبہ کہاں گرا اس شہر کا، وہ شہر میں جو تاج محل بنایا گیا تھا اسے تم نے جو مسمار کر دیا تو اس کی خاک کہاں گئی، وہ سنگ مرمر کے پتھر کہاں گر گئے، دماغ کے اندر گرے کہاں گرے، بھیجے میں گرے کہ باہر گرے کہاں گرے۔ تو آپ کہیں گے ارے اتنا بڑا شہر تباہ ہوا ہے تو اس کا کچرا کس کوڑے دان کے حوالے کیا گیا ہے؟ جو امریکہ میں نیو یارک میں جو 2 منزلہ عمارت گری تھی تو 1 سال لگ گیا تھا نا کچرا اٹھاتے اٹھاتے، اتنا بڑا ملبہ تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے، نظام شمسی کو جب ختم کر دیا جائے گا اور جھومروں کو گرایا جائے گا ان ستاروں کے، تو یہ سارے کے سارے ستارے جب ٹوٹ کے گریں گے تو اتنا بڑا ملبہ کہاں گرے گا؟ تو آواز آئے گی یہ تھا کہاں جو گرے گا، یہ تھا ہی کہاں جو گرے گا۔ اس لیے کہ اللہ نور السماوات والارض، اس کے وجود کی کرن پہ کائنات حیات رقص کر رہی تھی، اور جیسے ہی اس کی توجہ ہٹی کائنات عدم کے سناٹے میں لش گئی۔ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ تم اپنی حقیقتوں کو پہچانو، تم تو سراپا احتیاج ہو، اس کی توجہ سے تمہاری حیات ہے۔ اگر تم اپنی توجہ اس کی ذات سے ہٹا دو گے تو خود تمہارا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ وہ تو کن فیکون کا مالک ہے، وہ جدھر جدھر رخ کرے گا حیات ہی حیات بانٹتا چلا جائے گا۔ حیات تو وہاں سرازیر ہو رہی ہے۔ اگر کوئی روشنی سے رخ موڑ لے تو روشنی کا نقصان نہیں ہے، خود وہ اندھیرے کا شکار ہو جائے گا، روشنی کا نقصان نہیں ہوتا۔ آفتاب تو نچھاور کر رہا ہے، اتنی روشنی ہے کہ وہ اسے روک بھی نہیں سکتا، اس کی رحمت کو تو وہ روک بھی نہیں سکتا۔ وہ اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس کو رحمت کو روکنا بھی چاہے تو نہیں روک سکتا، اس لیے کہ اس کی رحمت ہی ایسی ہے جو سرازیر ہو جائے۔ تو جب رحمت کے دروازے اس کی کھلے رہتے ہیں تو کافر بھی فائدہ اٹھا لیتا ہے، مومن بھی فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ آج جو کافر زندہ ہے وہ بھی اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ جہنم بھی اسی رحمت کا تقاضا ہے، ورنہ جہنم کا بھی دنیا میں کوئی وجود نہیں ہوتا، وہ بھی اس کی رحمت کا طفیل ہے۔ یہ سائے جو پیدا ہوتے ہیں یہ نور کا طفیل ہے، یہ باطل جو ہے وہ بھی حق کا طفیل ہے، حق کے طفیل میں باطل چل رہا ہے، حق کے طفیل میں
باطل ہے. نور کے صدقے میں یہ سائے ہیں. یہ سایوں کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے, تبھی تو سائے گھٹتے ہیں بڑھتے ہیں. مزاج باطل یہی ہے کہ مزاج باطل کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے, اس لیے کہ باطل کا اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. حق کی حیثیت ہوتی ہے باطل کی, نور کی حیثیت ہوتی ہے, ظلمتوں کی حقیقت نہیں ہوتی, سائے کی حقیقت نہیں ہوتی, وجود کی حقیقت ہوتی ہے. نور نہ ہو تو سایہ بھی نہیں پڑتا. یہ سائے جو پڑے نور کے دوپہر میں پڑے, یہ مجبوری کیوں ہے؟ یہ مجبوری نور جب عالم بالا اور اپنی حیثیت میں ہوتا ہے تو وہاں سایہ نہیں پڑتا. جب طبیعت سے ٹکراتا ہے اور میٹر سے نور ٹکراتا ہے تو سایہ پیدا ہوتا ہے. جب تک نور کی کرن میٹر پہ نہ پڑے اور مادے پہ نہ پڑے تو سایہ نہیں پیدا ہوتا. جب نور اپنی حقیقتوں میں جلوہ فکر ہوتا ہے تو وہاں سایہ نہیں ہوتا. اسی لیے تو کہا کہ حقیقت نور کا سایہ نہیں ہوتا, نور کے ساتھ ظلمتیں نہیں ہوتی, نور کے ساتھ اندھیرا نہیں ہوتا. لیکن جب نور میٹر اور مادے میں پڑتا ہے تو پھر وہاں پر سایہ پیدا ہوتا ہے. تو سائے کی اپنی حقیقت نہیں, لوگ سائے کے پیچھے دوڑتے ہیں, سایہ حقیقت نہیں رکھتا, نور حقیقت رکھتا ہے. صلوات پڑھے محمد. آواز آئی کہ اللہ اور رسول اگر تمہیں بلائیں تو ان کی آواز پہ لبیک کہو, اس لیے کہ تمہاری حیات وابستہ ہے, وہ تمہیں حیات کی طرف بلا رہے ہیں. عزیزان گرامی, حسین ابن علی بھی دائی حق تھے. وہ جو بلا رہے تھے وہ حق کی طرف بلا رہے تھے, وہ حیات کی طرف بلا رہے تھے. جو لوگ سمجھ نہیں پائے وہی حسین کو چھوڑ کے جا رہے تھے. حسین کربلا میں موت نہیں حیات تقسیم کر رہے تھے. حسین کی آواز پر لبیک کہنے کا مطلب یہ تھا, لبیک کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم اپنے جسم سے بیزار ہیں, روح کی حیات کی طرف گار ہیں. اور جب تک, اس لیے کہ عارف کیا سمجھتا ہے, عارف اس جسم کو قید خانہ سمجھتا ہے اور روح کو ایک پرندہ سمجھتا ہے کہ یہ قفس ٹوٹے تو پھر روح کا پرندہ پرواز کر جائے. وہ ایسا نہیں ہے کہ جسم کو وہ اس طرح سے سمجھے کہ جسم جل جائے تو اس کی روح بھی مر جاتی ہے. نہیں, بلکہ وہ جسم اس کے لیے قید خانے کے مانند ہے. دنیا سجن المومن, دنیا قید خانہ ہے مومن کے لیے. وہ آخرت کے لیے پیدا ہوا ہے, دنیا کے لیے نہیں پیدا ہوا ہے. اسی لیے وہ دنیا کی شہرت نہیں چاہتا, آخرت کی شہرت چاہتا ہے. وہ دنیا میں سرخروئی نہیں چاہتا, آخرت کی سرخروئی چاہتا ہے. وہ دنیا میں بدنام ہونا پسند کر لیتا ہے آخرت کی بدنامی سے بچنے کے لیے. اس لیے کہ عارف کی نگاہ آخرت پہ ہوتی ہے, دنیا پہ نہیں ہوتی. کیونکہ دنیا کے رشتے سانسوں کے ٹوٹنے سے ٹوٹ جاتے ہیں. بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا, ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی, کوئی ایک دوسرے کو نہیں پہچانے گی. موت اس قدر دور کر دیتی ہے کہ قریب میں کھدی ہوئی قبروں میں سونے والے بھی ایک دوسرے کو پہچانیں گے نہیں. کوئی مشرق کا مغرب میں چلا جائے گا, مغرب والا مشرق میں آ جائے گا, اور مومن ہی ایک دوسرے کے بھائی کہلائیں گے. اور وہاں نیا رشتہ و قوت وجود میں آئے گا کہ تمہیں دوست چاہیے تو ہاں اللہ تمہیں دوست دے گا, اور ایسوں کو دوست دے گا کہ جس سے مل کر انسان کو تکلیف نہیں راحت پہنچے. دنیا میں کتنے دوست ایسے ہیں جو انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں, لیکن آخرت میں کوئی دوست ایسا نہیں ہوگا جو انسان کو تکلیف دے. یہاں بیٹے سے باپ بیزار ہے کہ بیٹا باپ کے لیے رنجیدگی کا سبب ہے, باپ بیٹے کے لیے رنجیدگی کا سبب ہے, لیکن وہاں کوئی باپ بیٹے سے پریشان نہ ہوگا, وہاں ایسے بیٹے ہوں گے. تو امام حسین علیہ السلام جو بلا رہے تھے کہ آؤ میرے ساتھ, وہ لوگ جو امام حسین علیہ السلام کے فرمان میں اپنی حیات
سمجھ رہے تھے وہ امام حسین کے پاس چلے آ رہے تھے، اور جو لوگ امام حسین کو غریب سمجھ رہے تھے وہ لوگ امام حسین کے قریب نہیں آ رہے تھے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے جو لوگوں کو دولت کی تلاش تھی، جو بیت المال چاہ رہے تھے، جو دنیاوی عزت چاہ رہے تھے، جو دنیا کی زندگی چاہ رہے تھے، وہ لوگ یہ محسوس کر چکے تھے کہ امام حسین کے یہاں جانے کا مطلب یہ ہے کہ حسین کے پاس اب دینے کے لیے دولت نہیں رہی، بانٹنے کے لیے ثروت نہیں رہی، حسین کے پاس بانٹنے کے لیے دینے کے لیے خلط نہیں ہے، امام حسین کے پاس کوئی اسباب نہیں ہے، اور حسین ابن علی بیت المال تقسیم نہیں۔ تو جو بیت المال کی لالچ میں آئے تھے وہ واپس جا رہے تھے، کیونکہ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ امام حسین ہمیں کچھ نہیں دے سکتے۔ لیکن وہ لوگ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، جو انہیں چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے، وہ کون لوگ تھے؟ شب عاشور تو یقین ہو گیا تھا کہ ادھر جو لوگ رہیں گے وہ مر جائیں گے، موت یقینی ہو چکی تھی۔ امام حسین بھی کہہ رہے تھے میرے ساتھ وہی لوگ رہے جو سر کٹانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ کل شہادتوں کا دن ہے۔ معلوم تھا کہ 72 قربانیاں پیش کرنا ہے، موت یقینی ہو چکی تھی، پھر بھی کوئی اٹھ کے نہیں گیا۔ مقتل کہتا ہے صبح عاشور سے عصر عاشور تک امام حسین نے اپنے اصحاب کو اتنا خالص کر لیا تھا، کربلا اتنی خالص ہو چکی تھی کہ کوئی حسین ابن علی کے یہاں سے ایک فرد بھی نہیں گیا، اور یہ دشمن کی شکست تھی کہ حسین ابن علی کے اندر اس وقت بھی اتنی جاذبیت اور محبوبیت تھی کہ امام حسین علیہ السلام کی وجود میں اس قدر کمال تھا کہ دشمن کے یہاں سے صبح عاشور گزرنے کے بعد دشمن کے لشکر سے لوگ واپس آئے ہیں حسین ابن علی کے پاس۔ تو جو آئے تھے وہ دنیا کی حیات چھوڑ کے آ رہے تھے، وہ اس یقین سے آ رہے تھے کہ ہم دنیا کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ انہیں یقین تھا کہ ہم جسم کی آلائش، جسم کی آسائش، جسم کی راحت، جسم کا سکون ختم ہو جانے والا ہے، اب ہمیں پیاس برداشت کرنی ہوگی۔ کون ہے بھوکا پیاس پانی کی طرف جاتا ہے، فرات پر رہنے والے دشت بلا کی خشکی پہ نہیں آتے، پانی چھوڑ کے کوئی پیاس کی طرف نہیں آتا، انسان کی مزاج میں بات نہیں ہے۔ کوئی کھانا چھوڑ کے بھوکوں کے پاس نہیں آتا، کوئی طاقت چھوڑ کے کمزوروں کے یہاں نہیں آتا، کوئی قوت چھوڑ کے ناتوانی کے پاس نہیں آتا، کوئی دنیا چھوڑ کے، دولت چھوڑ کے، اقتدار چھوڑ کے، شہرت چھوڑ کے، دوست احباب چھوڑ کے، بڑی محفلیں چھوڑ کر کوئی غریبوں کے خیمے میں نہیں آتا۔ لیکن آخر کربلا کی مظلومیت میں کتنی جاذبیت تھی، اور امام حسین کے وجود میں وہ کون سی حقیقت نظر آ رہی تھی کہ وہ ساری چیزیں چھوڑ کے چلا آیا جس کی طرف لوگ آتے ہیں، اس کو پیٹ پھیرنا یہ ایک ایسی عجیب داستان ہے تاریخ کی جو انسانی ذہنوں کو جھنجھوڑنے کے لیے اور عظمت مانویت کو بتانے کے لیے کافی ہے کہ اے مادیت کے پرستاروں، اے دنیاوی حیات پر مر مٹنے والوں، اے دنیا کی دولت کو سب کچھ سمجھنے والوں، اے اقتدار کو سب کچھ سمجھنے والوں، اور اقتدار کو ٹھوکر مار کے آ رہا ہے، اور دولت کو ٹھکرا کے آ رہا ہے، تخت و تاج کو ٹھکرا کے آ رہا ہے، آسائشوں کو ٹھکرا کے آ رہا ہے، اور زندگی سے منہ موڑ کے موت
حسین نے کتنا خوبصورت بنا دیا تھا کہ موت سے لوگ گھبرا نہیں رہے تھے، موت سے نپٹنے کے لیے دوڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ حر جو آ رہا تھا عزیزان گرامی، حر کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی، حر کو کسی نے بھگایا نہیں تھا، حر کو کسی نے نکالا نہیں تھا، حر سے کسی نے نہیں کہا تھا حر چلا جا، نہیں کسی نے نہیں کہا تھا، بلکہ جاتے ہوئے حر کو دیکھ کے لوگ کہہ رہے تھے حر تو کہاں جا رہا ہے، تو کہاں جا رہا ہے؟ آج میں تیرے اندر کبھی محسوس کر رہا ہوں تو تھر تھرا رہا ہے۔ جب کبھی ہم کو طاقت اور قوت اور شجاعت کی مثال دینا ہوتا تو ہم حر کی مثال دیا کرتے تھے۔ حر آج اتنا کمزور ہو گیا۔ کہ صبح عاشور حر کانپ رہا تھا اپنے وجود میں۔ آخر یہ کون سی جنگ تھی جو حر کے وجود میں برپا تھی؟ یہ خانہ جنگی، عقل و نفس کی جنگ، مادیت اور معنویت کی جنگ، دنیا و آخرت کی جنگ، اللہ اور ابلیس کی جنگ، موسیٰ و فرعون کی جنگ، نمرود و ابراہیم کی جنگ خود انسان کے نفس کے اندر برپا تھی۔ ایک طرف جنود عقل، ایک طرف جنود جہل، ایک طرف لشکر عقل، ایک طرف لشکر نفس، ایک طرف لشکر خدا، ایک طرف لشکر شیطان، ایک طرف لشکر حق، ایک طرف لشکر باطل۔ یہ جنگ باہر نہیں ہو رہی ہے، انسان کے قلب و دماغ کے اندر ہو رہی ہے کہ عقل موسیٰ کا مقابلہ نفس فرعون سے ہو رہا ہے، عقل ابراہیم کا مقابلہ نمرود نفس سے ہو رہا ہے۔ یہ جنگ اندر کی جنگ، باہر کی جنگ لڑنا تو حر کے لیے آسان تھی، لیکن اندر کی جنگ لڑنا یہ حر ہی کا کام تھا۔ تبھی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حر جیسا دلاور نہیں دیکھا گیا، کہ حر اپنے نفس پر قابو پا گیا۔ اس جنگ میں رات بھر حر کے جنگ لڑتا رہا اپنے دل و دماغ کے اندر، نفس کی جنگ جہاد اکبر کر رہا تھا۔ اور کربلا کے میدان میں سب نے جہاد اکبر کیا ہے، حر نے جہاد اکبر کیا ہے کہ نفس کی جنگ لڑی ہے، اور جس جنگ میں حر کامیاب ہو گیا ہے۔ حر ہمارے لیے درس ہے، نفس کے پرستاروں کے لیے درس ہے حر کی زندگی، ہم جیسے انسانوں کے لیے درس ہے حر کی زندگی، کہ جن کے سامنے ایک طرف شہرت ہے، ایک طرف گمنامی ہے، ایک طرف دولت ہے اور ایک طرف تہدستی ہے، ایک طرف اقتدار ہے اور ایک طرف کمزوری ہے، ایک طرف لشکر ہے اور ایک طرف تنہائیاں ہیں، غربت ہے۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ کون سے راستے پہ چلنا ہے۔ ایک طرف ابراہیم کا راستہ ہے، ایک طرف نمرودیت کا راستہ ہے۔ زندگی میں ایسی موڑیں بھی آتی ہے کہ انسان امتحان کے دوراہے پہ ٹھہر جاتا ہے، اور انسان کے دل و دماغ میں ایسی جنگ چھڑ جاتی ہے کہ جس کے اوپر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ نفس کہتا ہے گناہوں کے بغیر آسائش نہیں مل سکتی، جب تک کہ مال غیر حاصل نہیں کرو گے آسائش پر نہیں حاصل ہو سکتی ہے۔ لیکن عقل کہتی ہے کہ نہیں، عقل کہتی ہے نہیں، آخرت کی زندگی ہی سب کچھ ہے، دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے آخرت کا سودا کر لیا جائے یہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن خواہشات نفس، شیطان کی وسوسے یہ کہتے ہیں نہیں، اس دنیا کو چھوڑ دے گا، کل کی بات کون جانے، آج کی فکر کرو اور آج کے بارے میں غور کرو، کل کس کو نصیب ہونے والا ہے، کل نہیں آنے والا ہے، جو کچھ ہے وہ آج ہے۔ تو معلوم یہ ہوا عزیزان گرامی، حر نے ہمیں ایک درس دیا ہے۔ حر کا درس اگر کوئی سیکھ لے، کربلا میں اتنے درس ہے عزیزان گرامی، یہ ایک دن کا درس نہیں ہے بلکہ پورا قرآن ہے جو مختلف آیتوں کی شکل اور سوروں کی شکل اختیار کر رہا ہے، کہ حر بھی ایک سورہ ہے کربلا کے قرآن کا۔
علی اکبر بھی ایک سورہ ہے قرآن کربلا کا، علی اصغر بھی ایک سورہ ہے قرآن کربلا کا۔ جس طرح سے انا اعطینا قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے، اسی طرح سے کربلا کے قرآن کے سب سے چھوٹے سورے کا نام علی اصغر ہے۔ حسین ابن علی قرآن کے پارے لے کے آئے تھے، کردار کے نمونے لے کے آئے تھے، اور حسین کی شرط یہی تھی کہ اگر کردار تمہارے پاس ہے تو میں تمہیں قبول کرنے کے لیے تیار۔ وہ حسین کہ جس نے آنے والے لشکر کو واپس کر دیا، جو محبت میں آ رہے تھے، جو محبت جتا رہے تھے، ان کی محبت کو امام حسین نے قبول نہیں کیا، اور وہ جو دشمن کے لشکر سے آ رہا ہے، حسین نے اپنے دروازے کھول دیے ان کے لیے، اور امام حسین نے قبول کر لیا حر کو۔ تو سوال یہ ہے، حر کو قبول کیوں کر لیا حسین نے؟ کیا امام حسین کو ضرورت تھی سپاہیوں کی؟ نہیں، حر کو زندگی دینا چاہتے تھے حسین، کیونکہ حسین حیات بانٹ رہے تھے اور حر کو حیات چاہیے تھی، مانویت کی حیات۔ تو کریم ابن کریم کیسے محروم کر سکتے تھے اس کو کہ جو حیات کی بھیک لینے کے لیے آ رہا تھا، جو آخرت حاصل کرنے کے لیے دنیا کو چھوڑ کے آ رہا تھا، جو دنیا سے منہ موڑ کے آخرت کی طرف آ رہا تھا، جو فرات چھوڑ کے جامع کوثر کی طرف آ رہا تھا۔ حر کے اندر تشنگی محسوس ہوئی نا، فرات پیاس نہ بجھا سکا حر کی، آب فرات میں اتنی طاقت نہیں تھی جو حر کی تشنگی کو بجھا سکے۔ حر کے اندر ایک پیاس لگی تھی عشق الہی کی، اور معرفت الہیہ کی پیاس لگی تھی، عشق الہی جب حر کے دل میں پیدا ہوئی تو حسین کا چہرے میں وہ نور الہی نظر آ رہا تھا، جس نور کو حر جس نور کی تلاش میں تھا، وہ حر جو نور کی تلاش میں تھا، وہ امام حسین کی طرف چلا آیا، ایسے آیا کہ سر کو جھکایا ہوا، سر کو نوڑایا ہوا، اور جیسے کوئی شرمندگی کا احساس لے کے آیا ہے۔ امام حسین نے حر کو شرمندگی سے بچا لیا۔ حر نے کہا آقا میرا سلام خیمے تک پہنچا دیجیے، اس لیے کہ یہ میں ہی ہوں کہ جس کی وجہ سے اللہ تش کی صدائیں بلند ہو رہی ہے۔ میں اپنے آپ کو قصوروار سمجھتا ہوں، کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ تو امام حسین نے حر کو سینے سے لگا کے کہا، حر میں نے بھی تجھے معاف کیا، میرے خدا نے تجھے معاف کیا۔ حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے، تیری ماں نے کتنا اچھا نام رکھا ہے کہ تو دنیا کا اسیر نہیں ہوا، تو خواہشات کا اسیر نہیں ہوا، غلامی کی زنجیریں تیرے پیروں میں نہیں پڑی ہوئی ہے، تو ایک بندے آزاد ہے جو اقتدار کو چھوڑ کے غریبوں کے پاس چلا آیا ہے۔ حسین شاید کہہ رہے ہو، اور دشت بلا میں مہمان کی مہمان نوازی کے لیے خیمے میں کچھ نہیں ہے جو تیری مہمان نوازی کر سکوں۔ شاید حسین ابن علی مہمان نوازی نہ کر سکے ہوں، لیکن اور کہہ رہا تھا میں فرات چھوڑ کے آیا ہوں آپ کے ہاتھ سے جام کوثر لینے کے لیے، مجھے دنیا کی آسائش نہیں چاہیے، آپ مجھے موت کی اجازت دیجیے، مرنے کی اجازت دیجیے۔ جناب حر تنہا نہیں آئے، حر اپنے ساتھ اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے غلام کو ساتھ لے کے آئے تھے۔ بیٹے نے اجازت مانگی، حر کا بیٹا میدان جنگ میں گیا، اور اس کے بعد گھوڑے سے زمین پر آیا تو حر کو سلام آخر کیا، لیکن حر کے آنے سے پہلے خود حسین ابن علی حر کے بیٹے کے لاشے پہ موجود تھے۔
اس کے بعد حر نے اپنی قربانی پیش کی اور بڑی سماجت کے ساتھ اجازت لی. امام حسین نے کہا ہوگا حر میں اپنے مہمان کو موت کے منہ میں کیسے بھیجو، لیکن حر کہہ رہا تھا کہ آزاد جتنا زیادہ زندہ رہوں گا شرمندگی کا احساس بڑھتا رہے گا. مجھے شرمندگی کے احساس سے نجات دے دیجیے، میں اب زیادہ زندہ نہیں رہنا چاہتا. حر کو اجازت ملی. یقیناً حر پہلوان تھے، شجاع تھے، زور بازو کا نمایاں تھا، بھرے شانوں سے دست فولاد دبا جاتا تھا دستانوں سے. بڑا دلیر تھا حر، بخدا فارس میدان تحور تھا حر. زور بازو کا نمایاں تھا، بھرے شانوں سے دست فولاد دبا جاتا تھا دستانوں سے. آنکھ لڑ جاتی تھی دریا کے نگہبانوں سے. خود رومی کی جو تابہ فلک جاتی تھی، چشم خورشید پہ بجلی سے چمک جاتی تھی. وہ حر دلاور لشکر کفر پہ ایسے ٹوٹا کہ جو گویا بدلا دے رہا تھا لشکر کفر سے ایمان کا. شہید ہو گئے حر، اور شہادت حر کے بعد حسین ابن علی لاش حر پہ پہنچے ہیں تو خون کو ہٹایا ہے اور خون کے فوارے کو اس رومال سے باندھ دیا جو حر کے لیے سعادت آخرت کا نذرانہ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم. پروردگارا ذکر قلیل کو قبول فرما، مریضوں کا شفایات فرما، بچوں زیارات کے مشتاقین کو بار بار مشرف فرما. مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پرچم اسلام و مسلمین کے سرفراز فرما. دشمنان دین دشمنان اسلام بالخصوص امریکہ اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما. ان کے ناپاک قدموں کو مقدس زمین سے دور فرما. پروردگارا لبنان کے جیانوں کی نصرت فرما. پروردگارا ملت اسلامیہ کو بیداری عطا فرما. اور جو ممالک بیدار ہو رہے ہیں انہیں دشمنوں کی سازشوں سے دور رکھ. امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما. اپنے اعوان و انصار میں شمار فرما. ماتم حسین.